رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رجال وعظم شان مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع نہیں ان کو غفلت میں ڈالتی تجارت اور نہ سوداگری عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے یخافون یوما وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار جس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے احسن بہتر بدلہ ما اس کا جو عملو انہوں نے کیا ویزیدہم اور تاکہ اللہ ان کو زیادہ دے من فضلی اپنے فضل سے واللہ یرزق اور اللہ رزق دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیاتان کریماتان میں وہ مردان حق جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ان کی صفات اور اوصاف ذکر فرمائے۔ چند ایک آپ گزشتہ خطبات سے سماعت کر رہے ہیں۔ ایک صفت یہ تھی کہ ان کو تجارت بیع سوداگری غفلت میں نہیں ڈالتی، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ دوسری صفت ہے جو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ سماعت کریں گے، جو آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا اس کے اندر مذکور ہے۔ یہاں ایک بات سر راہ اللہ رب العالمین نے ان مردوں کی خوبی بیان فرمائی ہے جو نماز قائم کرنے سے، اللہ کے ذکر سے بالکل غفلت میں نہیں پڑتے۔ عورتوں کی خوبی کیوں نہیں اللہ نے بیان کی؟ اصل میں یہاں مقصد ان مردوں کی مردانگی بیان کرنا ہے جو تجارت چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جو بیع چھوڑ کے مسجد کے آ لیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں تجارت اور بیع یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کی خصوصی تعریف فرمائی۔ یہ علیحدہ بات ہے ہمارا آج کا جدید دور اور جدت پسندی کہ عورت کا یہ نعرہ ہے میں مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جاؤں۔ جو اللہ نے کسی بھی چیز کا دائرہ کار کھینچ دیا ہے وہ اس فطرت کے اندر اور دائرے کے اندر رہے گی تو خود بھی اطمینان سے رہے گی، کوئی بھی چیز ہے، اور معاشرہ بھی پرامن رہے گا۔ اور جو بندہ بھی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ خود بھی بد امن ہوتا ہے، خود بھی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر بھی وہ بد امنی پیدا کرتا ہے۔ ایک باپ کی جو ذمہ داری ہے، بیٹا کہے کہ میں ان ذمہ داریوں کے اندر اور دائرہ کار کے اندر قدم رکھوں تو گھر کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اللہ حاضر کیا صاحب زندگی کے تمام امور اور شعبہ جات میں اس کی امثلہ اور مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ بیوی ہے، اس کا جو دائرہ کار شریعت نے کھینچ دیا وہ اس کے اندر رہے۔ جب وہ شوہرت کے اپنے خاوند کے امور کے اندر انوالو ہوگی، مداخلت کرے گی تو نظام ڈسٹرب ہوگا۔ جو اللہ نے کسی کا دائرہ کار بنا دیا اس کے اندر رہے گی تو عزت ہے۔ اور عورت کا دائرہ کار کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن، اور وہ گھروں میں ٹکی رہو۔ اللہ نے حکم دیا گھروں میں ٹکی رہو تم۔
یہ چار دیواری چادر چار دیواری، اللہ کی قسم عورت جو اس کی پابندی کرتی ہے سیدھا اس گھر سے، اپنی چار دیواری کے گھر سے سیدھا شریعت کی پابندی کرنے والی جنت کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، وہ پوری زندگی باہر ایک قدم بھی نہ نکالے۔ عورت کے لیے جنت حاصل کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ مرد کو باہر معاشی جمیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاش کے لیے کسب کے لیے نت نئے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مردوں کا معاملہ اور ہے۔ عورتوں کے لیے تو اللہ نے بڑی آسانی کر دی، گھر کی ملکہ بنا کے رکھا ہے اس کو۔ تو نعرہ لگانے والی میرا جسم میرا مرضی، ویلنٹائن ڈے کے نام پہ یا فلاں دن کے نام پہ 14 فروری کو منا، سب ایسی عورتیں مغرب زدہ، مغرب کے معاشرے سے، اس کی تعلیمات سے، مغربیت سے متاثر ہیں۔ انہوں نے اسلام کو صحیح پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسلام ان کو عزت دیتا ہے، چار دیواری ان کی عزت ہے، تو باہر نکل کے کیوں اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتی ہے؟ کیا اللہ سے بڑھ کے بھی تیرا کوئی خیر خواہ ہے؟ کیا پیغمبر سے بڑھ کے بھی تیرا کوئی خیر خواہ ہے؟ تو کن کو خیر خواہ سمجھے بیٹھی ہے جو کہتی ہے باہر نکل اور بازار کا مال بنے گے؟ یورپ تو یہی چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یورپ کے اندر سب سے پسماندہ اور مظلوم طبقہ عورتوں کا ہے، اور سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کی ریشو بھی عورتوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بیچاری پسی ہوئی ہیں، وہ تو سایہ تلاش کر رہی ہیں امن کا، کوئی ہمیں امن دے دے آگے۔ اور انہوں نے اسلام کی صحیح اسٹڈی کی نہیں، جنہوں نے کی ہے وہ اسلام قبول کیے باہر رہ نہیں سکتا۔ تو بہرحال عورت، اللہ اکبر، اس کا دائرہ کار گھر کی چار دیواری، ضرورت کے تحت عورت نکل سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ضرورت کے تحت۔ لیکن آج ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تو محض نمائش ہے، آج تو دکھلاوا ہے، آج تو فیشن ہے جس کی وجہ سے عورت باہر نکلتی ہے۔ عورت تو سفر بھی محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے جناب صفیہ ملنے کے لیے آپ کی بیوی آئیں، آپ جب واپس جانے لگی خود اعتکاف چھوڑا، آپ نے اعتکاف چھوڑ کے ان کو گھر کے، اللہ اکبر، گھر پہنچانے کے لیے۔ وہ مدینے کا پاکیزہ ماحول ہو، صحابہ کے پاکیزہ نفوس ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر آپ کوئی ضمانت دے سکتے ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے نا میں ضمانت دیتا ہوں، بڑا پاکیزہ ماحول ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہاں میری بہن بیٹی وہ اکیلی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے کچھ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عورتیں مسجد کو آئیں، بڑی اچھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے حکم دیا لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یوں آپ نے فرمایا کہ ان کی جو نماز ہے افضل نماز وہ گھر کے اندر ہے۔ یوں اگر کوئی آئیں درس سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، قطعاً روک نہیں سکتے، باقی اگر کوئی خواہش کا اظہار کرے وہ لانا چاہیے، بلکہ اگر وہ نہیں بھی آ رہی، اس کی خواہش نہیں ہے، آپ سمجھا کے مسجد میں لا سکتے ہیں اس کو، کم از کم خطبہ جمعہ سنیں، درس سنیں، اس کے کان میں بھی کوئی دین کی آواز پڑ جائے۔ مرد کے سدھرنے سے بھی ایک طبقہ سدھرتا ہے، لیکن عورت کے سدھرنے سے پوری فیملی سدھرتی ہے۔ صرف فی زمانی نہ اور فی عصوری نہ، ہمارے زمانے میں تو عورتوں کو زیادہ ضرورت ہے واعظ نصیحت کے سننے کی۔ تو الحمدللہ ماشاء اللہ ہم نے عورتوں کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، مزید ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے مزید اوپر انتظام کر دیا ہے۔ تو آپ آئیں تو ساتھ اپنی اہلیہ کو، اپنے گھر والوں کو جو بھی آسانی سے لے کر آیا کریں۔ اللہ اکبر، آپ بھی سنیں، گھر والے بھی سنیں، اس میں بڑی خیر ہوگی۔ دو فریق جب گھر کے اندر، اللہ اکبر، دو پہیے درست ہوں تو نظام چلتا ہے، ایک پنچر ہو تو نظام نہیں چلتا۔ تو عموماً گھر والوں کے حوالے سے مردوں کو یہ ہوتا ہے جی وہ دین کی بات سمجھائیں تو سمجھتی نہیں ہیں، چلو وہ نہیں سمجھتی تو آپ ادھر لے آیا کریں یا مسجد میں لے جایا کریں، درس سنایا کریں ان کو۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی غیرت کہتے تھے اپنی بیوی کے حوالے سے، مسجد میں جایا کرتی نماز پڑھنے کے۔ کسی نے کہا تو جانتی نہیں ہے امیر المومنین کتنی غیرت کھاتے ہیں، تیرے اوپر غصہ بھی کرتے ہیں؟ تو کہتی ہیں مجھے کیوں نہیں روکتے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں روکتے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے، لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ آئیں گی، خیر کی بات سن لیں گے۔
یہ عام نمازیں جو ہیں ان کی وہ گھر کے اندر ہی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے مردوں کی کیوں تعریف کی ہے؟ کیوں وہ تجارت چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو تجارت کرنا یہ عورتوں کا کام نہیں، مردوں کا کام ہے، اسے ان کی تعریف کی ہے۔ اور پھر آج جو خوبی ان کی ذکر ہونے والی وہ کون سی ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے۔ اس دن کی ہولناکی ہے قیامت کے دن کی، آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے۔ جب شدید غم ہوتا ہے نا تو دل اس کو پھیپھڑا جو ہوتا ہے نا تہال، وہ دھکیلتا ہے اوپر کی طرف، وہ دل بالکل گلے کے قریب آ جاتا ہے تو سانس گھٹ جاتا ہے، کئی دفعہ بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے وہ منظر کھینچا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور ان کو ڈرا قریب آنے والے دن سے جب دل حلقوں تک پہنچ جائیں گے اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی ذات جانتی ہے جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں اور جو دل چھپاتے ہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی دلی دوست اور ہمدرد نہیں ہوگا، اور نہ ظالموں کے لیے کوئی ایسا سفارشی کرنے والا ہوگا جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ نے رشا کھینچا اس دن کا، دل حلقوں تک آ جائیں گے، ایسی سختی اور ہولناکی اس دن۔ دوسرے مقام فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک ہم ان کا عذاب تو مؤخر کر رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پلٹ دی جائیں گی، آنکھیں پلٹا دی جائیں گی۔ مہتین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، جس دن وہ بھاگ رہے ہوں گے سر ان کے اوپر کو اٹھے رہے ہوں گے اور اپنی آنکھ بھی وہ نیچے جھپک نہیں سکیں گے۔ مہتین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل خالی ہو چکے ہوں گے، غم ہی غم بھرا ہوا ہوگا۔ وہ دن کی ہولناکی قرآن کیوں بار بار ذکر کر؟ اور ایک مقام میں تو اللہ نے ہلا دیا، اللہ اکبر، سورہ انبیاء کے آغاز میں، سورہ حج کے آغاز میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو ڈر جو اپنے رب سے اور اس دن سے، قیامت کا جھٹکا بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن بے پرواہ ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ضائع ہو جائے گا ہر حامل کا حمل، وتری الناس سکارا، اور تو دیکھے گا لوگ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ عذاب اتنا سخت ہوگا لوگ ایسے سے دیکھے جائیں گے جیسے نشے میں مدہوش ہیں، نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے، وہ دن کی سختی ہے۔
جناب عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیا اس دن آپ ہمیں یاد کریں گے؟ عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ آپ غور کریں کیسا ہولناک دن ہے۔ دنیا میں تو پھر بھی غم کے موقع پہ 100 دلاسا دینے والے، 100 تسلی دینے والے، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا وہاں اتنا سخت غم ہوگا۔ اس دن کے قرآن نے کم و بیش اللہ اکبر 35 کے قریب نام ذکر کیے اس دن کے، ہر نام اس کی ہولناکی پہ دلالت کرتا ہے۔ کوئی یوم کے بغیر ہے، کوئی یوم کے ساتھ ہے۔ 3 موقع پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ ایسا دن اللہ اکبر جس کی پہلی پیچی 50,000 سال لمبی، اور انبیاء کا بھی ورد کیا ہوگا؟ نفسی نفسی۔ انبیاء کے پاس لوگ سفارش کے لیے جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جناب موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انکار کر دیں گے۔ پتہ کیا کہیں گے؟ صحیح مسلم کی روایت، ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ ہر پیغمبر اپنی کوئی نہ کوئی غلطی یاد کرے گا۔ آپ غور کریں، انبیاء رسول اللہ کے چنے ہوئے چنیدہ افراد صلوات اللہ علیہم اجمعین، لیکن اپنی غلطی یاد رہے۔ انبیاء کی کیا غلطی ہے؟ تو ایک بات ساتھ پتہ کیا کہیں گے؟ میں آج ہمارا رب اتنے غضب میں آیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کبھی اتنے غضب میں نہیں آیا۔ ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے، اور نہ آندہ اللہ سے ایسے غضب میں آئیں گے جس طرح آج اللہ غضب میں آیا ہوا ہے۔ اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنی رحمت میں ہمیں لے لے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ اپنی خاص رحمت میں ہمیں لے لے۔ ہم فقیر کنگال، ہمارے پاس کچھ نہیں، اس کی رحمت سے ہی کام سنورنے والا ہے، اس لیے بار بار اس کی رحمت مانگا کرے۔ آپ مسجد میں ظاہر ہوتے ہی دعا مانگتے اللہم افتح لی ابواب، اس کی رحمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ بندہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کر کے بھی اپنی نفی کر دیا کریں، اللہ میں کچھ نہیں، تو ہی ہے سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ تو 3 موقع، کون سا موقع؟ پل صراط سے گزرنے کا، دوسرا موقع جب میزان نامہ اعمال کا وزن ہوگا وہ موقع، اور تیسرا موقع جب نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے، ہر بندے کو فکر ہوگی کہ پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں میں ملتا ہے۔ اللہ تو قرآن و درکشہ کھینچ رہا ہے، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کیا کہے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا لوگو آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ نامہ اعمال میں ڈیلی پروگرس رپورٹ میں کیا ہے؟ کہیں نماز ہے، کہیں نفلی روزہ ہے، کہیں تہجد ہے، کہیں صدقات ہیں، کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال، سب کو دکھاتا پھرے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے زندگی اس یقین سے گزاری تھی کہ اپنے رب سے ملنے والا ہوں، حساب سے ملنے والا ہوں۔ بس یہ کو بندہ جان لینا میں نے حساب دینا ہے تو زندگی سنور جائے اس کی، ہم حساب کو بھولے ہوئے، اس یقین سے زندگی گزاری تھی، شب و روز، لیل و نہار، ایام، ساعات، لحظات، ہر چیز کا حساب دینا ہے میں نے۔ دل کی خلوتیں کیا ہیں، تنہائیاں کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، حساب دینا ہے۔ بس اپنا حساب اپنے سامنے رکھا کریں۔ تو یہ تو نیک بندہ ہے جس کے نامہ اعمال وہ کہے گا آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال۔ اس کے مقابلے میں دوسرا جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ اکبر، تو پتہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي
سلطانیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ہی دیا جاتا، اے کاش میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، اے کاش جو پہلی موت آئی ہوئی تھی وہی آخری موت ہوتی، مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، وہی فیصلہ کن موت ہوتی. لیکن کیا کوئی اپنے آپ کو بچا سکے گا دوبارہ زندہ ہونے سے؟ جب اللہ نے اٹھانا ہے تو نہیں اٹھنا ہے، حساب دینے ہی دینا. میری سلطانی میری چودراہت بھی چلی گئی، میرا مال بھی چلا گیا، یہ باتیں کر رہا ہوگا، اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، اس کو توق پہناؤ، اس کو بھڑکتی آگ کے اندر داخل کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو پرو کے رکھ دو. اللہ منہ میں داخل کر کے دبر سے باہر نکالی جائے گی. وہ نقش قرآن کیوں کھینچتا ہے بار بار؟ وہ موقعی ایسے حساس ہیں، ہر بندے کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہو. کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی اس کی وہ حالت ہوگی دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی، اتنی بے پرواہ کرے گی. قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم تو چاہے گا آج میں اپنے بیٹے فدیے میں دے کے چھوٹ جاؤں. بیٹے لے لیے جائے مجھ سے، جہنم میں پھینک مجھے چھوڑ دیا. وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤوی، میری بیوی لے لی جائے، میرا خاندان کنبہ قبیلہ بھائی بہن سب لے لیے جائے، ساری زمین والے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں، ثم ینجی، مجھے چھوڑ دیا جائے. کہے گا ینجی، اس کو چھوڑ دیا جائے. کلا، ایسا نہیں ہوگا. انہا لظی، یہ تو بھڑکتی آگ ہے. یہ پاکستان کا قانون ہے، جرم بیٹا کرتا ہے پکڑا باپ کو جاتا ہے. اللہ کی عدالت ہوگی، وہاں کے قانون نافذ ہوں گے. بیٹے پھنکوائے گا جہنم کے اندر، جن بیٹوں کے لیے حرام کماتا ہے، جن بیٹوں کو پیچھے لا کے بڑی بڑی تو برادریاں چھوڑ دیتا ہے اور بڑوں بڑوں سے لڑائیاں لے لیتا ہے. بیوی کے پیچھے لا کے کیا کچھ کرتے ہیں لوگ، ماں باپ سے لڑائیاں. انا للہ و ماں باپ سے منہ بنایا ہے. ایسی بیوی کی محبت، ایسی خادمیت، ایسی محکومیت، کتنے کتنے سال ماں باپ سے لڑا ہوا ہے. وہ زیادتیاں بڑیاں کر دینے. اللہ اکبر. ماں باپ زیادتی بھی کر جے پھر کیا ہے، ماں باپ ہے تیرے، تو زیادتی سہ لیا کر. دوستوں کی گالیاں نہیں برداشت کر. لوگ دوستوں کی بڑی زیادتیاں، اچھا میرا بیلی ہے پھر کیوں ہوگا، گال کر لی. ماں باپ کا کوئی حق نہیں. اللہ اکبر. یہ بار علیحدہ موضوع، اللہ سمجھنے کی توفیق دے. تو کل قیامت کے اللہ نے منظر ہی کھینچے ہیں. او یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہاں تک پسینہ ہوگا، جو زیادہ مجرم ہوں گے ان کے گردنوں تک پسینہ آیا ہوا ہوگا. اور ننگے بدن بالکل بغیر ختنے، بغیر کوئی چیز پاؤں میں پہنے ہوئے، بغیر بدن پہ کوئی چیز پہنے، بالکل بغیر ختنے کے جمع کیے جائیں گے. جناب عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھیں، اللہ کا رسول معاملہ تو بڑا پھر شرم والا ہوگا، لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے. عائشہ دیکھنا کیا، کسی نے نظر اٹھا کے بھی کسی کی طرف نہیں دیکھنا. اتنا حساس معاملہ ہوگا اس دن کا. دنیا میں صرف کسی کی عادت ہو جائے نا، کسی کا کہ بیورو آفیسر کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے آج، اس کو رات نیند نہیں آتی. بلکہ اگر بی پی کا مریض کا بی پی لو ہو جائے گا، میں صبح میں نے آڈر دینا ہے، صبح میں نے حساب دینا، اپنے کھاتے دکھانے ہیں. تو اللہ کو جس نے آڈر دینا اس کو چین کی نیند آ جائے. اللہ کو حساب دینا ہے. دنیا میں تو بڑے بڑے احتساب بیورو جو ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں، اندر اندر ڈیل ہو جاتی ہے، حساب لینے والے خود پھنس جاتے ہیں. کئی دفعہ قابو آ جائے. وہاں کس سے ڈیل کرے گا؟ تو نہ فرشتوں نے ڈیل کرنی ہے تو اسے، اور نہ تو اللہ سے کوئی ڈیل کر سکے گا. وہاں تیرے نامہ اعمال، تیرے نیک عمل، تیرا عقیدہ وہی تجھے بچائے گا. اللہ تو اللہ نے خوبی بیان فرمائی ہے. اگلی بات یہ دو خوبیاں ذکر کی اور فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلی، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، بہترین بدلہ، ما عملوا جو انہوں نے کمایا،
احسن دنیا میں جو احسن عمل کیے اس کا بہترین بدلہ اللہ ان کو دے. انہوں نے حسن عمل نہیں کیے، احسن عمل کیے ہیں. مثلا نہیں کہ میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ بیمار ہے، وہ گھر نماز پڑھ سکتا ہے، بیمار بندے کی رخصت ہے، لیکن اس کے بعد وہ تو مسجد میں آ جاتا ہے. اس نے رخصت چھوڑ کے کس پہ عمل کیا ہے؟ افضل پہ اور احسن پہ. وہ مسجد میں آ گیا. اللہ کے نیک بندے احسن اور افضل عمل کرتے ہیں، حسن اور فضل والے عمل نہیں کرتے. وہ اعلیٰ عمل کرتے ہیں، درجے میں جو اعلیٰ ہوتا ہے اس عمل کی اپروچ کرتے ہیں. وہ اللہ دنیا میں اعلیٰ عمل کیا انہوں نے. مسجد میں آیا ہوا ہے، جو جمعے کا ٹائم ہے وہ خماتن گوش ہو کے سن رہا ہے، باتیں نہیں کر رہا، حتیٰ کہ ذکر بھی نہیں کر رہا، خاموشی سے سن رہا ہے. مسجد کا اور جمعے کا ادب ہی یہ ہے. کئی لوگوں کا جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی ذکر اذکار جاری ہوتا ہے، بالکل غلط طریقہ ہے. جب امام خطبہ دے رہا ہو خاموشی سے ہماتن گوش ہو کے بات سننی ہے. یہ ادب ہے خطبے کا بھی اور مسجد کا بھی. بارش ہے، بارش میں بندہ ٹھیک ہے، یہ بھی عذر ہے، بارش بڑی تیز ہے، نہیں مسجد میں آیا جا سکتا، گھر نماز پڑھی جا سکتی، لیکن ایک بندہ ہمت کر کے بارش میں ہی وہ پانی کے اندر چل کے آتا ہے، گھٹنوں تک پانی ہے. اللہ اکبر، ہم نے دیکھے ایسے لوگ بھی. اب یہ افضل پہ عمل کر رہا ہے، احسن پہ عمل کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، احسن کے ساتھ دل لگاؤ، افضل عمل کے ساتھ دل لگاؤ. ہم دین کے اندر بس اچھی جتنا جو ہے بس نہیں، دنیا کے امور میں ہم احسن اور احسن کی حصول کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ جس بندے کو اس سال اگر سیزن میں نفع ہوا ہے 2 لاکھ ہو گیا، اگلے سال میں 3 لاکھ ہو، اس سے اگلے سال 4 لاکھ ہو، وہ اوپر کی طرف جائے گا. تو نیکی کے معاملے میں بھی اوپر کی طرف توجہ رکھا کریں. احسن عمل کیا انہوں نے. اللہ اکبر. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو احسن کو انہوں نے کیے. اور احسن وہ ہوں گے، اللہ اکبر، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. بدعات احسن نہیں ہو سکتی، نہ بدعت کوئی حسنہ ہوتی ہے. منانے والے چاہے جو مرضی منائے ہیں، شب برات کے نام پہ منائے ہیں، اللہ اکبر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ 15 شعبان کا جو رات یا دن منایا جاتا ہے، نبی صاحب سے قطعاً ثابت نہیں ہے. کوئی بندہ ثابت کر دکھائے، ہم بھی منا لیں گے. اور کیا کیا جاتا ہے جی؟ رات قیام، جی صبح روزہ. نبی صاحب سے پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھے ہیں. وہ پورا مہینہ نہیں رکھنے، صرف ایک رات دن روزہ رکھ لینا ہے یا ایک رات قیام کرنا ہے. آپ تو ہر روز ہی قیام کر دیا کرتے تھے رات کا. تو اپنی طرف سے ایک دن سلیکٹ کر کے اور اس پہ پہرا دیا، سنت چھوڑ دی. جو بدعت پہ پہرا دیتا ہے اتنی سنت اسے چھوٹتی جاتی ہے. بدعت کی نوسری ایسی ہے. پھر کل قیامت کے دن کیا سزا ملے گی ایسے بندے کو؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جامع کوثر پلا رہا ہوں گا، اچانک گروہ آئے گا، میں کہوں گا میرے ہیں، فرشتے کہیں گے آپ کے نہیں ہیں. وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں، میرے ہیں نہیں. کیوں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے پیغمبر، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعتیں ایجاد کر لی تھی. آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے. یہ جو مرضی کہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی. یہی بدعتیں اور کیا ہے. ان کو گھاٹ سے بھگا دیا جائے گا، جامع کوثر نصیب نہیں ہوگا. فرمایا اس طرح جس طرح اجنبی جانور بھگا دیا جاتا ہے نا گھاٹ سے، اس طرح بھگایا جائے گا. تو میں بھی کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو، دفع کر دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بد دعائی کرے گی. اللہ سنت کے اوپر ٹھہرنے کی، سنت کے اوپر استقامت کی، سنت کے اوپر مضبوطی کی توفیق عطا کی. اللہ ہر طرح کی بدعات سے بچا کے رکھے. تو یہ اللہ بدلہ دے رہے ہیں ان کو. کیوں؟ انہوں نے احسن عمل کیے. اللہ اکبر. احسن عمل کیے انہوں نے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ ان کو زیادہ دے گا اپنے فضل سے. وہ اللہ اپنے فضل سے جو زیادہ دے گا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حدیث کے اندر مذکور ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جنتی جنتوں میں مزے لے رہے ہوں گے، اللہ آواز دیں گے، جنتی کہیں گے لبیک و سعدیک. اللہ کہیں گے اور بھی چاہیے. حالانکہ اللہ تو علم ہے ہر چیز کا. اے اللہ سب کچھ عطا کر دیا، اپنی مخلوقات میں سے جو سب سے اعلیٰ تو نے ہمیں عطا کیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں نہیں، میری 2 نعمتیں اور باقی ہیں. اللہ اکبر. احل لکم رضوانی، میں تمہارے اوپر اپنی رضوان، اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. باللہ
اور دوسرا انعام وہ یزیدہم من فضلی، وہ کیا ہے؟ اللہ سارے پردے ہٹا کے جنتیوں کے سامنے جلوہ افروز ہو جائیں گے، اللہ جنتیوں کو اللہ دیدار کرائیں گے اپنا، تو واقعی جنتی کہیں گے جو نعمتیں اب ملی ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہیں اللہ، تو اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما رہے ہیں۔ یہ ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو زائد دے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ وہاں جو ملے گا بغیر حساب کے، دنیا میں تو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے، وہاں جو ملے گا بغیر حساب کے ملے گا، اور جو ملے گا اس کے اوپر پوچھ پڑتال نہیں ہوگی، اور جو ملے گا اس کے بعد جھڑک بھی نہیں ہوگی، اور جو ملے گا وہ ایسا ملے گا کہ پھر اس کے بعد صحت بھی رہے گی، بیماری بھی نہیں ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا۔ دنیا میں تو ملنے کے بعد بندے پہ بیماری بھی آ جاتی، کئی نعمت ہوتی ہے اس کے بعد ساتھ میں نعمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمیں خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔